السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان خصوصی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہم تک بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس کچھ سوالات واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے آئے ہیں، ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم شیخ سے پہلا سوال کرتے ہیں جو ای میل کے ذریعے آیا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ شیخ، شرک اکبر اور شرک اصغر یہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شرک اصغر، شرک اکبر، جس کو عام زبان میں آپ چھوٹا شرک بڑا شرک بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو بعض علماء شرک جلی اور شرک خفی کے نام سے جانتے ہیں۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے، چاہے وہ فرشتہ ہو، جن ہو، اللہ رب العزت کی کسی صفت کو اس میں مان کر عبادت کا کوئی کام اس سے وابستہ کریں۔ اب اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو خصوصیات ہیں یا جو اس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو کسی اور کو دے دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ جی۔ اور شرک اصغر، چھوٹا شرک یا شرک خفی، وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر بول چال میں بجائے اس کے کہ اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کی قسم کہنے کے بجائے کہیں بھائی کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، روزی کی قسم۔ عام طور پہ ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ شرک خفی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اگر کسی آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم صرف اللہ کی کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کسی آدمی سے بات چیت کر رہا تھا، اسی میں نے وہ ابھی کہا۔ وہ ابھی کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ باپ کی قسم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف سے آ رہے تھے، انہوں نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھا۔ یہ شرک اصغر ہے۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں شرک اصغر کی۔ جی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ کو اس سلسلے میں سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ چیونٹی چلتی ہے، کسی کو احساس نہیں ہوتا، احساس ہوتا ہے۔ سینکڑوں چیونٹیاں، آپ سوئے ہوئے ہوں، سینکڑوں چیونٹیاں آپ کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوں، گھوم رہی ہوں، آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، آپ کی نہ نیند ٹوٹے گی نہ آپ کو احساس ہوگا۔ جی۔ شرک اس سے بھی زیادہ جی۔ باریک، نرم اور بہت پوشیدہ چال چلتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ بھی شرک خفی کی ہی قسم۔ ایک صاحب نے ایسا کہہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، چہرہ انور پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے شرک اکبر کے بارے میں
اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کوئی شخص اگر شرک اکبر کر کے میرے پاس آیا تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، تو کیا شرک اصغر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے شیخ؟ شرک اصغر کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. شرک اصغر زیادہ تر آدمی بے خیالی میں کرتا ہے، جی جان بوجھ کر کہ یہ شرک ہے ایسا نہیں کرتا، بے خیالی میں نکل جاتا ہے، روا روی میں. جیسے قسمیں کھانے کے بعد لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی، واللہ باللہ تاللہ، جی جی وہ بھی کا، وہ بھی ابھی کا، وہ ابھی کا، وہ آخی کا، ایسے کرتے رہتے ہیں. تو جیسے ہمارے یہاں قسمیں بعض لوگوں کو بغیر بات کے، اللہ قسم، بھیا قسم، روزی قسم، تو ایسے کرتے رہتے ہیں. تو یہ باقاعدہ قسم کھا نہیں رہا ہے، جی جی لیکن اس کی عادت پڑ گئی ہے، تکیہ کلام کے طور پر وہ استعمال کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے آپ چاہیں اللہ چاہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کی بھی چاہت کا کچھ دخل ہے اس میں، تو یہ شرک اصغر نہیں رہا، اکبر ہو گیا. اس لیے رسول اکرم نے بہت سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا اور اس کو بتلایا کہ صرف یہ کہو اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. شیخ، اس میں آپ نے کہا کہ جو شرک اصغر ہے یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو آخر اللہ کے رسول نے اس کے بچنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا کہ شرک اصغر سے ہم کیسے بچ سکیں؟ بتلایا نا، جی، کوئی دعا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تو بہت ساری بتلائی ہیں، لیکن یہ بتلایا کہ شرک کی اگر وہاں پر بو بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہو، جی آپ اس سے الگ ہو جائیں. جی شک و شبہ سے بھی بچو، شرک بہت ہلاکت خیز چیز ہے، تو شرک کو معمولی نہ سمجھے کبھی بھی. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا چوری کرتا ہے آدمی، 1 چوری، 2 چوری، 10 چوری، 20 چوری، 50 چوری، 100 چوری، 1000 چوری. زناکاری کرتا ہے، 1 زنا، 2 زنا، 10 زنا، 20 زنا کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے اس کو. بغیر توبہ کے مر گیا اور نیکیاں کی تھی، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے معاف کر دے گا. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. لیکن شرک والے کے لیے ایک بار شرک کیا، ایک بار، اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کا جہنم مقدر ہے، اس کو جہنم سے نکالنے والے کوئی ذات نہیں. تو شرک کو معمولی نہ سمجھے، شرک بہت ہی خطرناک اور مہلک ترین چیز ہے. جزاک اللہ شیخ. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا، اسے ہم سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام محمد سعود ہے. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک گارمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں. گارمنٹ بیچنا تو حلال ہے، بٹ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہمارے ہیڈ نے بتایا کہ وہ لوگ کو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ وہ لوگ بینک میں جمع کر دیتے ہیں، اور وہ بینک جو انٹرسٹ پیسے دیتی ہے اس پیسے سے ہم کو سیلری ملتی ہے. تو میرا اس جگہ پہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں برائے کرم رہنمائی کریں. السلام علیکم. شیخ آپ نے سوال نے جی دیکھیے، بھائی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جی یہ کام کر رہے ہیں ایک جگہ. جی اصل میں اول تو ان کو اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے وہ سیلری کہاں سے دے رہا ہے. جی وہ چوری کر کے لا کے دے رہا ہے. جی ہم چوری کی تنخواہ نہیں پا رہے ہیں، جی ہم تو اپنے کام کی تنخواہ پا رہے ہیں. جی وہ کہاں سے دے رہا ہے؟ اپنی بیوی کے زیور بیچ کے لایا ہے، پھر پیسے لا کے فراہم کر کے دے رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے محنت کا پیسہ لیا. ہم نے محنت کی ہے، ہم محنت کا پیسہ لے رہے ہیں. جی ہمارا اس کا معاہدہ یہ کہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے. کہاں سے آپ لا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو آدمی جب ضرورت سے زیادہ دینداری ظاہر کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مصیبت اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے آپ کہیں بھی جائیں گے، اول تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کے آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں کے لیے سود غیر سود وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے. اس کے مکلف تو مسلمان ہیں. وہ اس کو دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان اگر اس طرح کی چیز دے رہا ہے ہمیں تو نہیں لیں گے. ان کے ہاں تو وہ جائز ہے، حلال ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں، اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو سیلری دے رہا ہے. آپ سیلری لیں. کہاں سے دے رہا ہے، کہاں سے نہیں دے رہا ہے، آپ کے ہیڈ نے بتایا، آپ کے چپراسی نے بتلایا، آپ کے کس نے بتلایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جزاک اللہ شیخ. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین وقفے کے بعد پھر ہم مزید سوالوں کے جواب شیخ سے لیں گے. آپ بھی اپنے سوالات جو آپ کے پاس موجود ہوں، جو بھی اشکالات ہوں، اپنے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہم تک بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر 3 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا۔ ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے، شیخ سے ہم پوچھتے ہیں۔ نمسکار سر، میرا نام آلوک ہے اور میں الہ آباد اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں روزہ رکھنا الاؤ ہے اور کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ جی آلوک بھائی نے سوال کیا ہے اتر پردیش سے۔ جی دیکھیے، اتر پردیش سے آلوک نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا الاؤ ہے، تو رمضان کا مہینہ خاص روزے ہی کے لیے ہے، لیکن شاید وہ اس بنیاد پر پوچھ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں کہ میرے لیے الاؤ ہے۔ دیکھیے، فرمان اللہ رب العزت کا روزہ رکھنے کا سارے انسانوں کو ہے۔ ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اللہ رب العزت فرق نہیں کرتا، وہ سب کا مالک، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اور اس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے بھیجا ہے، اور آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ جو مان لیتا ہے ان کی بات وہ امت اجابت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا وہ امت دعوت میں رہتا ہے، اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے محروم رہتا ہے۔ قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رہے گا، کیونکہ آپ کے آ جانے کے بعد، آپ انتم رشی ہیں، آپ کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا رشی نہیں آئے گا۔ آپ کی بات ماننا کامیابی کے لیے، سفلتا کے لیے، سورگ کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میں سورگ میں جاؤں، کامیاب ہو جاؤں،
اور مجھے اللہ کی مہربانی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات مانے اور اللہ کی بات مانے۔ روزہ رکھنا ہر ایک آدمی کے لیے جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ روزے کے بعض فائدے تو روحانی ہیں اور بہت سارے فائدے جسمانی ہیں۔ جسم کو ہمارے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو فضلات پڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے سمیات یعنی زہریلے مادے چربی کی شکل میں جگہ جگہ اکٹھے کر رکھے ہمارے جسم نے، روزہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ ہم ایک لمبے عرصے تک کھانے اور پینے سے محروم رہتے ہیں، تو ہمارا جسم وہیں اپنے خزانوں سے نکال کے اس کو خرچ کرنا شروع کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ جو فضلات پڑے ہوئے ہیں یہ سب صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم پھر سے دمک اٹھتا ہے، صحت و تندرستی بحال ہو جاتی ہے ہماری۔ اور بہت سارے فائدے ہیں روزے میں، تو کوئی بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ تو تمام مذاہب میں ہے، ہندو مت میں بھی، جین مت میں بھی، یہودی میں بھی، نصرانی میں بھی، اور اسلام میں تو ہے ہی۔ ہر ایک میں روزے کا کنسپٹ موجود ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کر رہا ہے۔ تو ایک وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے انوسار چلتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے انوسار چلتے رہے۔ اب آخری زمانہ انتم رشی محمد رسول اللہ ہیں، یہ ان کا زمانہ ہے، جو ان کے مطابق چلے گا وہی سفل ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ رہی بات دعا کی کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے، وہ مالک ہے آپ کا، اس نے وعدہ کیا، عہد کیا ہے کہ میں آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ آپ نے اس کو چھوڑا ہے، اس نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وہ آج بھی آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، صحت، تندرستی، خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں، ساری چیزیں آپ کو وہی دیتا ہے، کسی کے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، نفع نقصان سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور دعا مانگنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، اسے ہم سنتے ہیں۔ ہلو سر، میرا نام سوربھ ہے اور میں نوئیڈا سے بول رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اور دھرموں کی عزت کرتا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اسلام میں اور دھرموں کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ سوربھ کا سوال سننے کے بعد جی مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے اور اپنے ہم پیشہ شریک دعوت بھائیوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ابھی تک برادران وطن کو یہ نہیں بتا پائے کہ اسلام دوسرے مذاہب کی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوتاہی ہماری ہے جی بہت بڑی سوربھ کی کوتاہی نہیں ہے، بہت بڑی کوتاہی۔ سوربھ کی نہیں ہے، اس نے جو محسوس کیا ہے وہ پوچھا ہے، اور ہم ان کو یہ بتانے میں ابھی تک ناکام رہے کہ ہم تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر تفصیل سے بتایا جائے تو کئی گھنٹے کا یہ موضوع ہے، میں صرف چند باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، سب سے پہلے آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ شق رکھی کہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے، اپنے عبادت خانے آباد رکھنے اور ان کو عبادت کرنے اور بنانے کی پوری اجازت ہے۔ یہی معاہدہ عیسائیوں سے کیا، آپ کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ایک اور بڑا واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھوڑا ہٹ کر لوگ کہیں گے وہ تو نبی تھے، رسول تھے، انہوں نے جو کچھ کیا، بعد کے مسلمان تو ان کے اس پہ نہیں چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہ بات اگر آپ جانتے ہوں تو بہتر ہے، نہیں جانتے ہوں تو میں بتلا دیتا ہوں کہ بیت المقدس میں کئی مہینے اسلامی فوج پڑی رہی محاصرہ کیے ہوئے اور شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان کے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس شہر کو فتح کرنے والے کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ جو اپنا خلیفہ ہے اس کو یہاں پر بلائیے، ہم دیکھیں گے اگر ہمیں وہ نشانیاں ان کے اندر ملیں تو ہم یہ اپنا شہر بغیر لڑے اس کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق یہاں سے گئے اور جب انہوں نے دیکھا اور وہ ساری علامتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں سچ پائیں، تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے آ کر بیت المقدس کی ساری کنجیاں ان کے حوالے کر دی کہ شہر آپ کا ہے۔
اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی دیکھ ریکھ کے لیے، شہر کے دیدار کے لیے نکلے، جی دیکھ رہے تھے بڑے بڑے گرجے بنے ہوئے تھے وہاں پر. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہا کہ پانی کا انتظام کرو، مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو ایک گرجا میں تھے اس وقت، بڑا عالی شان گرجا تھا، تو آپ نے کہا کہ کسی اور جگہ کا انتظام کرو. تو پادری نے کہا کہ حضرت آپ یہیں پر نماز پڑھ لیجئے، ہمیں خوشی ہوگی، آپ ہمارے گرجا میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے یہاں پر نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا تمہاری بات صحیح ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں یہیں پڑھ لوں، پاک صاف جگہ ہے، جی صاف ستھری جگہ ہے، اور مجھے یہاں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ کہیں کل کو مسلمان اس گرجا کو تم سے چھین نہ لیں، اس دلیل سے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، اس گرجا کو ہم مسجد بنائیں گے. اس ڈر سے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. گرجا کے باہر انہوں نے نماز ادا کی. یہ ہے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اسلام شانتی کی زندگی گزارنے کی اپیل کرتا ہے. تو اسلام سارے مذاہب کا احترام کرتا ہے، بلکہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ خبردار جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہوں، دیوی دیوتا ہوں، ان کو برا نہ کہو. اگر تم ان کو برا کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. جی جی شیخ، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. امید کی ناظرین کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. سوال اور بھی ہیں لیکن وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری ملاقات ہوگی. آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.